بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی فہم کے اس کورس میں خوش آمدید۔ آسان عربی فہم جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ عربی کا فہم آسانی سے حاصل کیا جائے۔ عربی زبان بہت ہی پیاری زبان ہے۔ جب میں نے نہیں سیکھی تھی تب مجھے بھی یہ بہت ہی مشکل لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کو سیکھنا شروع کریں یقین مانیں کہ یہ ایسی زبان ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا اس کے سیکھنے میں، اور بہت زیادہ آسان زبان ہے۔ آج اس کورس کا پہلا سبق ہے جو کہ اسم پر مبنی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں اور اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے بھی دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی اور پنسل ہاتھ میں رکھیے اور یہ لکھ لیا کیجئے، جیسے احمد، علی، ناصر، قلم، کتاب، کرسی، بیت۔ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ قتل داود جالوت۔ داود حضرت داود علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ داود اور جالوت ایک بادشاہ کا نام تھا۔ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داود اور جالوت دو نام ہیں، اسم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم جلالہ، لفظ اللہ اسم جلالہ، لفظ اللہ اسم جلالہ۔ یاد رکھیں جب بھی آپ اللہ کا ذاتی نام لیں گے اللہ، تو ساتھ اسم جلالتی، اسم جلالہ بھی کہیں گے۔ الرحمن صفاتی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی طرح الرحیم یہ بھی اسم ہے۔ تو ہم نے دیکھا پہلی لائن میں 1 2 3 4 اور 5 اسماء ہیں۔ الکتاب بھی اسم ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ال لکھا ہوا ہے، یعنی الف اور لام۔ تو یاد رکھیں الف اور لام اسم کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ اسم کی نشانی ہے۔ یہ بھی آپ لکھ لیں کہ الف اور لام جو ہے، ادھر سٹار بنا لیں یا نوٹ لکھ لیں، جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ الف اور لام اسم کی نشانی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مبتدئین کے لیے اس کورس کو آسان بنایا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے نوٹس جیسے سٹار بنا لیں، کچھ بھی اپنے پاس نوٹ رکھیں، سائڈ پہ کونے پہ لکھ لیں، جیسے اوپر ہنٹس دی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی سبق پڑھیں گے ہم تو اس میں چند چیزیں جو میں نوٹ کرواؤں گا وہ ایک سائڈ پہ صفحے کے اوپر لکھی ہونی چاہیے، تاکہ آپ جب بھی ریوائز کریں تو آپ کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ تو الکتاب، کتاب ایک اسم ہے، کتابن، تو ال اس کے ساتھ جڑ گیا ہے تو الکتابو بن گیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی میری بات اور ذہن میں رکھیں، ایک نوٹ اور بھی لکھ لیں کہ جب ال آتا ہے تو پھر دو پیشیں نہیں آتی، دو زیریں نہیں آتی، دو زبریں نہیں آتی، پھر یہ سنگل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو کتابن اس کے ساتھ ال لکھا تھا تو الکتاب بن گیا، ذالک الکتاب۔ ٹھیک ہے، آپ ایک نوٹ اور لکھ لیں چھوٹا سا کہ الف لام، یعنی اگر آئے تو تنوین نہیں آتی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔
یہ 2 نوٹس اس سبق میں آپ لکھ لیجئے. جب آپ اس کو ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی مدد کریں گے. تو امید ہے کہ یہ سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور بار بار اس کی ریویژن کریں گے. مجھے دیجیے اجازت اگلے سبق تک کے لیے. اللہ حافظ.